بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصول علم کے لیے استقامت ضروری ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب مدد ذلہ العالی 28 جمادی الاولیٰ 1408 ہجری مطابق 19 جنوری 1988 میں علماء کی ایک جماعت کے ساتھ دارالعلوم حقانیہ تشریف لائے۔ حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا عبدالحق مدد ذلہ العالی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر نماز ظہر کے بعد دارالعلوم کی جامع مسجد میں اساتذہ اور طلباء کے ایک بھرپور اجتماع سے مختصر خطاب فرمایا، جو آپ طلباء کے پیش خدمت ہے۔ قراءت صلاۃ یا اقامت صلاۃ۔ قرآن میں ایک لفظ اقیم الصلاۃ آیا ہے اور اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اور ایک لفظ صلو استعمال ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں صلو کے واضح اور مختصر لفظ کو چھوڑ کر اقیم الصلاۃ کا جملہ کیوں اختیار کیا گیا ہے؟ اسی طرح قرآن حکیم نے متقین کی صفت بیان کرتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ الذین یصلون، بلکہ ارشاد فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ۔ گویا اقامت صلاۃ پر زور دیا گیا ہے۔ اقامت صلاۃ کا معنی یہ ہے کہ نماز کو اس کے حقوق و آداب اور سنن اور مستحبات کے ساتھ ادا کرنا۔ ایک نماز کا پڑھنا ہے اور ایک نماز کا قائم کرنا ہے۔ جس شخص کی ٹانگیں توڑ دی گئی ہو اسے کھڑا کرنا، قائم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح جس نے سنن اور مستحبات کے آداب کو ترک کر کے نماز کی ٹانگیں توڑ دی تو اسے اقامت صلاۃ سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ جملہ اردو کا ہے، کہتے ہیں مریض کھڑا ہو گیا یعنی شفایاب ہو گیا۔ قائم ہونے اور نماز کے قائم کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ نماز پڑھو مگر بیمار اور مجروح نہیں، بلکہ قائم، درست، اعلیٰ اور عمدہ طریقے کے ساتھ ایک ہی جگہ جم کر استقامت سے علم حاصل کر لینا۔ آج کتابوں اور مسائل کی کمی نہیں، مسائل کا علمی تکرار بھی ہوتا ہے، مگر اعمال کی کمی ہے اور اعمال کا کوئی تکرار نہیں ہوتا۔ پہلے زمانے میں طلبہ ایک مدرسے میں جم جاتے تھے، وہاں مکمل طور پر علمی عبور حاصل کر لیتے تھے۔ پک جاتا دل جمعی سے علم حاصل کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم نافع عطا فرمائے گا۔ بقیہ آئندہ انشاءاللہ تعالی۔